الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183۔ پھر وہی الفاظ ہیں، یا ایہا حرف ندا ہے، اے الذین اسم موصول وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، کتیبہ فعیلہ کے وزن پہ ہے، یہ فعل ماضی مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا۔ یہ الصیام یا تو اسم مصدر ہے یا پھر صوم کی جمع ہے۔ صوم کہتے ہیں رک جانا، چھوڑ جانا، چھوڑ دینا، باز رہنا، اور یہ صوم یصوم باب ناصر ینصر ہے۔ کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا، لکھا گیا، علی پر، الذین وہ لوگ جو، من سے، قبل پہلے، کم تمہارے، لعل تاکہ، کم تم، تتقون تقوی اختیار کرو، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ایامن یوم کی جمع ایام دن، یہ اسم ظرف زمان ہے، معدودات معدودات مفعولات کے، معدودہ کی جمع یہ اسم مفعول جمع مؤنث ہے، گنے جانے والے، معدودات۔ پس من جو، کانا ہے، منکم تم سے، مریضاً مریض بیمار، او یا، علی پر، سفرن سفر پر، پس عدتن یہ عدن سے ہے، عدہ تعداد ہم بولتے ہیں، گنتی کو کہا جاتا ہے، کاؤنٹنگ کو، گنتی، من سے، ایام دن، اخر دوسرے، واو اور علی پر، الذین وہ لوگ جو، یطیقون طاقت رکھتے ہوں، طا واو قاف اس کا روٹ ہے، اطاق یطیق اطاق یہ باب افعال ہے، ہو اس کی، فدیہ تو فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، پس من جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، واو عین اس کا روٹ ہے، خوشی سے کرنا، مرضی سے کرنا، خوشی سے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، خوشی سے کرنا، خیرن بہتر یہ باب تفاعل ہے، خیرن کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی بہتری، پس ہوا وہ، خیرن بہتر، لہو اس کے لیے، واو اور ان کے، تصومو تم روزہ رکھو، یہ ان نے آ کے تصومون کا آخر کا نون گرا دیا، ان لن کئی اذن، یہ آخر میں جمع کا نون گرا دیتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں، ان تصومو یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون جانتے، علم رکھتے، شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، رمضان جانا پہچانا نام، مہینے کا نام، یہ رمیز کا مصدر ہے، رمضان جلنا، سوختہ ہونا، اور رمضان جھلسا دینے والا، جلا دینے والا، برن کرنے والا، تو یہ اس کا لغوی مطلب ہے،
رمضان کا، رمد جب لوگ جل رہے ہوتے ہیں، بہرحال جھلسا دینے والا، جلا دینے والا، الذی وہ جو انزل نازل کیا گیا، یہ فعل مجہول ہے، انزل ینزل انزال باب افعال ہے، فیہ اس میں القرآن قرآن، ہدن ہدایت گائیڈنس، للناسی واسطے لوگوں کے، اب ہدا جو ہے وہ اس میں مصدر ہے اور ہدایادی یہ باب سارا و یضرب ہے، ہدن ہدایت گائیڈنس، لی واسطے، الناس لوگ، واو اور بینات واضح نشانیاں، من سے، الہدا ہدایت، واو اور اب الہدا اس میں مصدر ہے، واو اور الفرقان فرقان، حق باطل میں فرق کرنے والا، فا پس من جو شاہدہ پائے، اب دیکھیں یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے تو اس کے ثلاثی مجرد کے 3 وزن ہیں، فعلا فعیلا فعولا، تو یہ فعیلا کے وزن پہ ہے، شاہدہ یشہدو باب سامع یسمع ہے، جو پائے منکم تم سے الشہر مہینہ، فلیصمہ تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ہو اس کا، یہ لام امر ہے، یہ اصل میں تھا لیسم لیکن فا نے آ کے اس کو جزم دے دی، تو یہ لیسم تھا، چاہیے وہ روزہ رکھے، ہو اس کا، فا پس یہ 3 کلمات ہیں، فا الگ سے ہے، لیسم الگ سے ہے اور ہو اس کا مفعول فی ہے، تو چاہیے کہ روزہ رکھے اس کا، یہ لام امر ہے اور لام کئی اگر ہوتا تو فلی یسم ہو، تو فا اس کو جزم نہ دیتا تو اس کا مطلب ہوتا تاکہ روزہ رکھے اس کا، بہرحال یہ لام امر ہے، چاہیے کہ روزہ رکھے اس کا، ومن اور جو کانا ہے مریدن مریض، او یا علا پر سفرن سفر کے، فعدتن تو گنتی، من سے ایام دن، اخر دوسرے، یریدو ارادہ کرتا ہے، ارادہ یریدو ارادہ باب افعال ہے، یریدو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ اللہ کی پیش بتاتی ہے کہ اللہ فاعل ہے، اللہ چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے، تو یاد رکھیے گا کل فاعل مرفوع، ہر فاعل ہر سبجیکٹ پہ پیش ہوگی آخر میں، مرفوع ہوگا، اللہ چاہتا ہے، بی ساتھ، کم تمہارے، الیسر آسانی، یہ عسر کا اپوزٹ ہے، مشکل کا تنگی کا اپوزٹ یسر، سہولت آسانی، واو اور لا نہیں، یریدو وہ ارادہ کرتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر دشواری کا تنگی کا سختی کا، یسر کے بعد عسر بھی آ گیا تنگی سختی، واو اور لی تاکہ تکملو تم مکمل کرو، کاف میم لام اس کا روٹ ہے، مکمل کرنا، کسی چیز کی غرض پوری ہو جانا جس کے لیے وجود میں آئی ہو، تو کامل کمال ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تاکہ تم مکمل کرو، تاکہ تم پورا کرو، تو اکمل یکمل اکمال یہ باب افعال ہے، تاکہ تم پورا کرو، یہ لام کئی ہے اور اس نے بھی نون کو گرا دیا، تکملون تھا، العدہ گنتی، واو اور لتکبروا یہ پھر لام کئی ہے، تاکہ تم بڑائی کرو، اللہ اللہ کی، اللہ مفعول ہے تو اللہ کے ہاں پہ زبر آئی، نصب آئی، تو کلو مفعول منصوب، ہر مفعول جو ہے اس پہ زبر ہوتی ہے، تاکہ تم بڑائی کرو، اللہ اللہ کی، علا پر، ما جو ہدا اس نے ہدایت دی، کم تم کو، واو اور لعل تاکہ، کم تم تشکرون، شکر یشکر باب نصر ینصر، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے، تم شکر ادا کرو، واو اور اذا جب، اذا ظرف زمان ہے، سأل سوال کریں، سأل یسأل با فتح یفتح، سأل الگ سے ہے اور کا الگ سے ہے، اور جب سوال کریں، جب سوال کیا، کا آپ سے، کا اللہ کے لیے ہے، آپ سے، عباد عبد کی جمع، بندے، یا میرے، انی میرے بارے میں، فا پس انی بے شک میں، قریب قریب، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، اجابہ
اجابہ یجیبو اجابہ یہ باب افعال ہے، اجیبو واحد متکلم فعل مضارع معروف، میں جواب دیتا ہوں، دعوہ پکار کا، دعوہ اسم مرہ ہے، اسم مرہ کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کے لیے فعلتن کے وزن پہ اسم مرہ آتا ہے، جیسے نظرتن ایک بار دیکھنا، سکرتن ایک بار بے ہوش ہونا، کرتن ایک بار پلٹنا، تو ایسے ہی دعوتن ایک بار پکارنا۔ الداعی یہ اسم فاعل ہے، پکارنے والا، اذا جب بلانے والا، پکارنے والا، اذا جب دعا وہ پکارے نی مجھ کو، فا پس لیستجیبو چاہیے وہ لبیک کہیں، یہ باب استفعال ہے اور استفعال میں طلب کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ جیم واو با، جیم واو با اس کا روٹ ہے جواب طلب کرنا، قبولیت کی استدعا کرنا، چاہیے وہ لبیک کہیں، لی میرے لیے، چاہیے وہ قبولیت کی استدعا کریں، قبولیت طلب کریں، قبولیت مانگیں، لی میرے لیے، ولیؤمنو اور چاہیے وہ ایمان لائیں، یہ لیؤمنو تھا، چاہیے وہ ایمان لائیں، بی ساتھ میرے یعنی مجھ پر، لعل تاکہ ہم وہ یرشدون رشدہ، یرشدو باب نصر ینصرو رشد سے ہے جو غیون کا اپوزٹ ہے، غیون کی ضد ہے، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ سیدھی راہ پہ ہوں، خلافت راشدہ، خلفائے راشدین یہ سب رشد سے ہے، صحیح راہ پہ چلنے والے، تاکہ وہ صحیح راہ پائیں، صحیح راستے پہ چلیں، ہدایت پائیں۔ احل حلال کیا گیا، احل یحل احلال، احلال باب افعال ہے اور یہ فعل ماضی مجہول ہے، حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلہ رات، الصیام روزے کی، الرفثو، الرفث کہتے ہیں رغبت کرنا، بے حجاب ہونا، جماع کرنا، فحش بات زبان سے نکالنا، شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق ہونا، تو یہ رفث بے پردہ ہونا، یہ سب اس کے لغوی مطلب ہیں۔ تو بہرحال بے پردہ ہونا، الا طرف نسائکم تمہاری عورتوں کے، ہن وہ سب عورتیں، وہ عورتیں، ہن وہ عورتیں، لباس پردہ پوشاک، لکم تمہارے لیے، واؤ اور انتم تم، لباس لباس، لہن ان عورتوں کے لیے، عالمہ پھر فاعلہ کے وزن پہ، عالمہ یعلمو جب آپ سامع یسمعو ہے، واحد مذکر کا فعل ماضی معروف، جان لیا، اللہ اللہ کی پیش بتاتی ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ سبجیکٹ ہے، اللہ نے جان لیا، اللہ بے شک، کنتم تھے تم، تختانون خیانت کرتے رہتے، خو واو نون یا خو یا نون اس کا روٹ ہے، تو خیانت کرنا، کنتم تختانون یہ ماضی استمراری ہو گیا، کہ تم خیانت کرتے رہتے تھے، مضارع کے ساتھ جب گانا لگے تو وہ ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس کے معنی میں لے جاتا ہے، تم خیانت کرتے رہتے تھے، اختیان کے باب افتعال ہے، کیے گئے عہد کو نہ نبھانا، تم خیانت کرتے رہتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فاپس تابہ متوجہ ہوا، علیکم تم پر، واو اور عفا اس نے معاف کیا، عنکم تم سے، فا پس الآن یہ اسم ظرف زمان ہے، اب نو، باشرو تم مباشرت کرو، باشین را اس کا روٹ ہے کھال سے کھال کا ملنا، جسم کا آپس میں ملنا، باشرہ یباشرو مباشرہ یہ باب مفاعلہ ہے، تو باشرو فعل امر جمع ہے، اب تم مباشرت کرو، ہن ان عورتوں سے، واو اور ابتغوا تم تلاش کرو، ابتغاء یہ باب افتعال ہے اور یہ جمع مذکر حاضر فعل امر ہے، ما جو کاتبہ لکھا، اللہ اللہ نے، پھر اللہ کی پیش بتاتی ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ نے لکھ دیا، لکم تمہارے لیے، واو اور کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، اشربو ہے تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے،
तबय्युन ये बाब तफाउल है। तबय्यना या तबय्यनु वाज़ेह हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अल खैत धागा, अल अबयद सफ़ेद, मिन से अल खैत धागा, अल अस्वद काला, मिन से अल फज्र फज्र, सुम्मा फिर अतिमु तुम पूरा करो, अतम्मा युतिम्मु इत्माम बाबे इफ़आल है, तुम पूरा करो, अस्सियामा रोज़े को, इला तक, अल्लैल रात, वाओ और ला नहीं, तुबाशिरू तुम मुबाशरत करो, हुन्ना उन औरतों से, वाओ और अंतुम तुम आकिफूना एतकाफ करने वाले, एतिकाफ ऐन काफा इसका रूट है, अपने आप को किसी चीज़ से रोक देना, जमा देना, जम कर कोई काम करना, और एतिकाफ कहते हैं हर चीज़ से अलग होकर याद इलाही के लिए गोशा नशी होना, और तुम एतिकाफ करने वाले हो फी में अल मसाजिद मस्जिद की जमा, तिल का वो, हुदूद हुदूद हद की जमा हदें, अल्लाह अल्लाह की, फापस ला नहीं, तकरबू तुम करीब जाओ, हाँ उसके, ला तकरबू फेल नहय है, तुम ना करीब जाओ, हाँ उसके हदों के, कदालिका इसी तरह, युबय्यिनु वाज़ेह करता है, अल्लाहु अल्लाह आयातिही अपनी आयतें, अपनी निशानियाँ, अपने अहकाम, लिन्नासी वास्ते लोगों के, लअल्ला ताकि हम वो यत्तकून बच जाएं, ताकि वो तकवा इख्तियार करें, वाओ और ला नहीं, ताकुलू तुम खाओ, अमवालकुम अपने माल, बैनकुम दरमियान तुम्हारे आपस में, बिसात अलबातिली गलत तरीके के, बातिल के, बात वालाम इसका रूट है, अबस बेमकसद बेकार, वाओ और तुदलू तुम मत पहुँचाओ, इदला कहते हैं कुएं में डोल डालना, किसी चीज़ तक पहुँचने के लिए ज़रिया बनाना, निकालना, तो तुम तुदलू पहुँचाओ, मत पहुँचाओ, बिहा उसको, साथ उसके, इला तरफ, अल हुक्काम हाकिम की जमा, हुक्काम हुक्काम की तरफ, ली ताके, ताकुलू तुम खाओ, फरीक़न एक हिस्सा, क़ित्आहा या जुज़आ यानी फरीक़ एक हिस्सा, एक टुकड़ा, मिन से अमवाल माल की जमा, अन्नास लोगों के, बी साथ, अल इस्म गुनाह, वाओ और, अंतुम तुम, तालमून तुम जानते हो, आलिमा यालमू ये बाब सामी यस्मऊ है, और ये जमा मुज़क्कर हाजिर फेल मुज़ारे मारूफ है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 से तशरीह कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम बुराइयों से बच जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम भूख प्यास और शहवत को काबू में रखो। देखें सोम पर ये 6 आयतें हैं, और इन 6 आयतों में ही अल्लाह ताला ने एक पूरा सिलेबस दे दिया। ये तकवे का, अबूदियत का, शुक्रगुजारी का अल्लाह ताला की तरफ से सिलेबस है। अल्लाह ताला ने बता दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। कलमा ए तोय्यबा पढ़ते ही, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही तुम पे ये 4 चीज़ें फ़र्ज हो जाती हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। तो रोज़ा फ़र्ज इबादत है, रोज़ा फ़र्ज है। अब देखते हैं कि सियाम किसको कहते हैं। सियाम कहते हैं कि अरब लोग घोड़ों की जब तरबियत करते, जंग के लिए तैयार करते हैं, तो उनको भूखा प्यासा रख कर तेज़ लू के थपेड़ों के सामने खड़ा करते और जंगी हालात के लिए उनको ट्रेंड करते, ताकि वो इन हालात में साबित कदम रहें और उनकी ट्रेनिंग हो। तो अल्लाह ताला ने हम सब को जिस्म और रूह का मुरक्कब बना दिया। तो कहा ये तुम्हारी रूह की ट्रेनिंग है, ये तुम्हारी रूह जो तुम्हारी असल है,
جو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اس ریپر میں ڈال دیا، یہ وہ خوبصورت ڈائمنڈ ہے، یہ موتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے جسم میں ڈالی گئی۔ اس روح کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس روح کو بیوٹیفائی کرو، اس روح کو خوبصورت کرو، اس کو رب کے بیوٹی پارلر میں اس کا میک اپ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوٹیفائی کرنے کا مہینہ ہمیں دے دیا، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ روزے کی بات ہوئی۔ تو یہ 6 آیتیں ہیں جس میں سب کچھ بتا دیا گیا، روزے کا مقصد بتا دیا گیا، روزے کی حکمتیں بتا دی گئیں، روزے کے احکام بتا دیے گئے۔ اور یہ ایسے خوبصورت ڈائمنڈز ہیں، ایسے موتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ کے ہار میں ان موتیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو موتیوں کی شکل میں پرو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مخاطب کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے خطاب کیا کہ دیکھو اے ایمان والو، جیسے میں نے اپنے انبیاء کو پکارا کہ یا داود، یا زکریا، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ایسے ہی ایمان والو میں تم سے خطاب کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو، تم نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے بعد تم پہ نماز فرض ہوئی۔ اب روزے کی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، روزہ فرض ہے، اور تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض تھا۔ حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں پہ روزہ فرض تھا، لیکن اس کی رد و بدل ہوتی رہی۔ تو روزہ فرض عبادت ہے، اور کہا اس کا مقصد کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کا مقصد تقوی ہے، اللہ نے تمہارا ٹیسٹ لینا ہے کہ واقعی تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ نے جو تمہارے لیے سلیبس بنا کے دیا، یہ تقوی کا، عبودیت کا، شکر گزاری کا یہ خوبصورت سلیبس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ تو آگے شہر رمضان کی بات ہوگی کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، اپنی بھوک کو، پیاس کو اور شہوت کو قابو میں رکھو، تم سیکیور ہو جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ کچھ دن گنتی کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضاً، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، تو ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ تو کہا کہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا فدیے کے طور پہ ہے، یہ غریب کا حق ہے۔ فمن تطوع خیراً، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب دیکھیں روزہ کیا ہے، اس کے شرعی معنی کیا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکے رہنا، یہ عبادت کیونکہ نفس کی، روح کی طہارت اور تزکیے کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے پہلی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض تھے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی کہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکیں، یا پیریڈز کے دنوں میں جو روزے نہیں رکھے جاتے، بعد میں رکھ کر اس کی گنتی کو پورا کر لیں۔ یہاں یطیقونہ کی بات ہوئی تو یہ یتجمشونہ ہے کہ نہایت مشقت سے وہ روزہ رکھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہا کہ جو زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے
شفا کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کریں، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دیں۔ دیکھیں، ابتدائی اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں، لیکن بعد میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا کہ ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض ہے، اور کہا زیادہ بوڑھا ہو یا مریض ہو اس کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ ایسے ہی حاملہ عورت، پریگننٹ عورت یا مرضعہ دودھ پلانے والی عورتیں اگر تکلیف محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دیں۔ جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، خوبصورت قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ہر عمل انسان کے لیے ہے سوائے روزے کے، الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا ریوارڈ دوں گا۔ اس میں امینس اجر ہے۔ اب دیکھیں کہ سیام یہ پہلا سٹیپ ہے، سیام، اس سے اگلا لیول صوم ہے۔ اچھا، صوم جو ہے ایلیویٹڈ فارم ہے، سیکنڈری فارم کی الصوم لی انلمیٹڈ ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھ دیا۔ اب اس کے 3 لیول ہیں، ایلیمنٹری لیول، فرسٹ لیول سیام ہے کہ کھانے پینے سے رک جانا، اس سے اگلا صوم ہے، یہ دوسرا لیول ہے، یہ ایلیٹ لیول ہے، ایلیویٹڈ فارم ہے۔ اور صوم کیا ہے کہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دینا، ہر وہ بات کرنا جو رب کو پسند ہو۔ تو پہلے صوم ہوتا تھا جس میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بولنے کی اجازت تو ہے، لیکن بولنے کی اجازت کیسی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق بولو، کہ علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی، تو اللہ نے بتا دیا کیا چیزیں بولنا جائز ہے اور کیا چیزیں حرام ہیں۔ تو حرام بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، بہتان تراشی چھوڑ دو، گالی دینا چھوڑ دو، فحش کلام چھوڑ دو۔ تو یہ دوسری فارم ہے روزے کی، تو صوم پہ آنا ہے۔ اور کہا اس کا تیسرا سٹیپ، تیسرا لیول کیا ہے؟ قربت اللہ، اللہ کی قربت ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 سٹیپس پہ چلنے والا بنائے، اور جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے جس کا انسینٹیو دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو اس کے ہم مصداق ہوں۔ فرمایا کہ من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما کان ينبغی لہ ان يتحفظ فیہ کفر ما قبلہ، کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے حدود کو پہچانے اور تمام معاملات جن کی حفاظت کرنا چاہیے تھی ان کی حفاظت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہو چکے ان کو اللہ چھپا دے گا، ان کو دبا دے گا، ان کو ایکسپوز نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ تو بولنے کی اجازت تو ہے، لیکن وہ بولنا ہے جو رب کا حکم ہے۔ تو یاد رکھیے، عبادت کا ایک آؤٹ ورڈ میتھڈ ہے جو فقہی پہلو ہے، اور ایک ان ورڈ کہ جو عبادت کی روح ہے، خشوع ہے۔ تو سیام العامہ کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا جیسے آج ہم مسلمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی روح کو جاننا ہے کہ اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں جکڑ دینا ہے۔ بولنا تو ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، جو اللہ نے ہمیں سلیبس دے دیا اس کے اکارڈنگ، اور جو چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے وجود کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اپنی زبان کو بچانا ہے،
اپنے پورے وجود کو بچانا ہے۔ تو فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹی بات کرنا نہ چھوڑے اور اس کو پریکٹس کرنا، اس پہ عمل کرنا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ بس وہ کیا ہے کہ اس نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ بہت لوگ ان کے نامہ اعمال میں سوائے کھانے پینے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو زبان کو روکنا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو سیام کو ہم صوم میں بدل دیں، سیام سے صوم میں ٹرانزیشن ہو، یہ خوبصورت پروسیس ہے۔ تو یہ ایفرٹ کرنی ہے، ٹرانزیشن اللہ کرے ہم سب کی ہو، عابد سے عبد بنے۔ تو کہا جن کے درجے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، تو ایولیوشن آف سول ہو، بیسٹ پاسبل فارم میں اپنے روزے کو سپینڈ کریں، عقابی روح بنائیں، انٹیلیکچوئل پرسوٹ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ ہے روزے کا مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کھول کھول کے ہم سب کو بتا دی۔ فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الصوم وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے روزہ دار ہیں کہ ان کے روزے معشر ان کے نامہ اعمال میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوگا، اور کتنے رات کو قیام کرنے والے ان کے قیام سے ان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے بیداری کے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک آپشن دی، ایک اختیار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے موتی اس دنیا میں اس بازار میں رکھ دیے، اور رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار بنا دیا، سپرنگ بنا دیا۔ یہ نزول قرآن کا سالانہ جشن ہے، یہ قرآن پاک کی سیلیبریشن کا وقت ہے، تو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں رمضان المبارک میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، وہ رحمان رحیم ہے، اس نے کیسی نیکیاں یہاں پہ بکھیر دی، اور نیکیاں موتیوں کی شکل میں اللہ نے اس کی سیل لگا دی، اور اللہ نے رمضان المبارک میں ان نیکیوں کو بکھیر دیا موتیوں کی شکل میں، اور کہا مسلسل رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک خاص مہینہ بنایا جس میں بہت سارے نیکیوں کے موتی چن کر انسان رب کا سوداگر بن جائے۔ اب دیکھیں، ایک چیز ایگو ہے، انا ہے، خودی ہے، سپر ایگو جو صحابہ کرام کی تھی، وہ انائے کبیر، وہ سپر ایگو تھی۔ پھر ایگو ہے، اور پھر ایڈ یا لیبیڈو جو شہوانی اور نفسانی اور حیوانی تقاضے ہیں۔ تو اس ایڈ یا لیبیڈو کو دبانا ہے، اپنی ایگو کو پروان چڑھانا ہے قرآن پاک کے بیچ سے۔ اور دیکھیں، اس جسم کو جب کمزور کریں گے تو روح توانا ہوگی، روح طاقتور ہوگی، اور روح رب کی طرف اس کی پرواز ہوگی۔ تو کہا یہی روزے کا مقصد ہے۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے، یہ اس کی قوت ہے۔ جب ہماری سول کو، روح کو ڈائٹ ملے گی، غذا ملے گی قرآن پاک کی شکل میں، تو وہ قوی ہو کر، توانا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگی، مرکز کی طرف پرواز کرے گی، اللہ کے عرش کی طرف اس کی دوڑ ہوگی۔ تو دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے شکر کا چشمہ ابلے گا، اور شکر کا نتیجہ کیا ہے؟ روزہ اور دعا۔ تو عبادت میں ذوق شوق ہوگا، عبادت میں لگن ہوگی، خلوص و اہتمام ہوگا، اور ایک ایک فعل سے مینیفیسٹ ہوگا۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انزل اللہ القرآن نہیں کہا، بلکہ کہا انزل فیہ القرآن، تو سارا زور قرآن پاک پہ ہے کہ قرآن پاک سے کنیکشن کا مہینہ ہے، اور انزل یہ اتنی دور سے آیا اور رمضان المبارک میں آیا۔
تو رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ رمضان میں نزول قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل قرآن پاک اسی رمضان میں نازل ہوا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزہ میں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد حسب حالات 23 ایئرز 23 سالوں تک اترتا رہا۔ قرآن پاک اس لیے رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ ایک ہی بات ہے، اسی میں اترا۔ تو کیونکہ لوح محفوظ سے رمضان میں ہی اترا اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان المبارک میں آتی ہے، تو رمضان میں ہی نزول، یا پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہی نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں 23، 25 اور 27 میں آپ نے صحابہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک سے کنیکشن کا مہینہ ہے، یہ دور سے آیا، کہا اس کی قدر کرو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، رمضان وہ بارش ہے جو موسم خریف سے پہلے برس کر غبار سے پاک صاف کر دے۔ تو قرآن پاک سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے فائدے اللہ نے بتا دیے۔ یہ قرآن پاک کا فائدہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک بارش ہے، یہ قرآن پاک نور ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، سوئی ہوئی روحوں کو جگانے والی، نجات دینے والی، زندگی دینے والی، پروفٹ دینے والی، نور دینے والی، کھولنے والی، دنیا آخرت سنوارنے والی کتاب ہے۔ یہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ تو جسم ہمارا ظلمانی وجود ہے، یہ وہ کنٹینر مٹی کا دیا، اور روح کیا ہے؟ وہ نورانی وجود ہے۔ تو یہ قرآن پاک وحی کی روشنی ہے، اور یہ جب اندر جاتا ہے قرآن پاک تو اس ظلمانی وجود کو نورانی کر دیتا ہے، روحانی اس کی روح کو چمکا دیتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے یہ مہینہ بنایا تاکہ جسم کے تقاضے کم ہوں اور توجہ روح کی طرف ہو۔ تو کہا باڈی از گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر، تو روح کو اپنا مالک بنا دے اور جسم کو نوکر بنا دے، اور ان مٹی کے تقاضوں کو مدھم کر دیں۔ رمضان روحوں کا اینول چیک اپ ہے۔ تو جیسے جسم کا خیال کرتے ہیں تو روح کا بھی خیال کرنا ہے، روح کو صحت مند کرنا ہے۔ روح کو ہم نے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے، کہا کہ یہ تمہارے جسم کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے، اور اس میں روح تمہاری سسک رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کو جگانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے یہ خاص مہینہ بنایا۔ تو فرمایا ھدی للناس، قرآن پاک کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور قرآن پاک حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ہر مسئلے کا حل بتانے والا۔ تو قرآن پاک کی 3 شانیں بتا دی کہ قرآن پاک ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہم نے مانگا کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا، تو قرآن پاک نے ہمارے سامنے سب کھول کر رکھ دیا اور کہا دیکھو یہ واضح نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو جو معجزات دیے گئے وہ آنکھوں کے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں معجزہ دیا، زندہ معجزہ دیا، تو یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے ایک ہی کتاب کو ہدایت بھی بنا دیا اور اسی کو معجزہ بنا دیا اور اسی کو کانسٹیٹیوشن بنا دیا۔ اب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو کتابیں الگ سے دی گئیں اور معجزات الگ سے دیے گئے، کیونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو زندہ پائندہ معجزہ بنا دیا اور کہا کہ یہ وہ معجزہ ہے جو مشکلات میں راہ دکھانے والا ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، ہر دور اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو کہا کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے معجزات اس وقت دیکھے گئے جب انہوں نے دکھائے، لیکن قرآن پاک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس کو دیکھیں گے، اس کو سنیں گے۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی زبان ہے، رب سے ہم کلام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں اور پھر ہم رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو کتنی بڑی شانیں ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور واضح معجزات بھی ہیں ہدایت کے، اور ہر مسئلے کا حل بتانے والا ہے قرآن پاک۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے۔ رمضان المبارک معجزہ ہے جو آنکھوں سے دیکھ لے، جو اس کو دیکھے فلیصم ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ پہلے اللہ نے ایک رخصت دی تھی، اب وہ رخصت ختم ہو گئی، کہا اب رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، وہ آیت ایبروگیٹ ہو گئی۔ اب جو بھی صحت مند ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت باقی رکھی اس رحمان اور رحیم اللہ نے، کہ جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کو مکمل کرے گا، دوسرے دنوں میں اس کو روزے رکھنا ہوں گے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ نے ایک جگہ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم سے آسانی کرنا۔ پھر اس کی رحمانیت ہے کہ اس نے بہت خوبصورت تمہیں وہ احکام دیے جو انتہائی آسان ہیں، کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے تم پہ تکلیف نہیں ڈالی کہ اگر بیمار ہو تو روزے بعد میں پورے کر لینا۔ تو کہا اللہ نے تمہارے لیے سہولت رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بھلائی کے طالب تو آگے بڑھ، اور برائی کے طالب اقصر تو رک جا۔ اللہ مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، یہ کوئی نیکی نہیں سفر میں روزہ رکھنا۔ فرمایا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور فرمایا کہ دیکھو رعایت کا فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسانی کو اختیار کرتے۔ تو حکمت کیا ہے؟ صحیح فیصلہ کرنا۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا مت کرو، خوشخبریاں دو اور نفرتوں میں مت ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین نسخہ دیا۔ تو فرمایا اللہ تمہارے لیے تنگی کرنا نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم کبریائی کا اظہار کرو، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تمہاری ٹریننگ کی گئی اور کہا یہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ کاؤنٹنگ ہے۔ تو اس مہینے میں روزوں کو مکمل کرو گے تو اب تمہاری ڈگری مکمل ہو گئی، تمہاری ٹریننگ مکمل ہو گئی، اب تمہیں ڈگری مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گریجویشن سیریمنی رکھ دی عید کے دن۔ تو کہا آج تمہاری خوشی کا دن ہے، سیریمنی کا دن ہے، تم تکبیرات پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید کی صبح کو تم نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ تم نے ہر چیز کو چھوٹا کیا
رمضان المبارک میں اپنے معدے کو، اپنی نیند کو، اپنی خواہشوں کو اصغر کیا، چھوٹا کیا. اب اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے. اب تمہاری ٹریننگ مکمل ہوئی، آج تمہاری سیریمنی ہے، تو تم نے خوشی میں تکبیرات پڑھنی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. اور شکر کیسے کرو؟ کہ ذکر کرو اللہ کا، اس کا شکر کرو عید کے دن، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. اللہ نے یہاں پہ قل کو ہٹا دیا، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام کیا، جیسے فاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ میں پہلے اللہ بولتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کوشش کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے نتیجہ نہیں دیکھنا، اللہ نے کوشش کو دیکھنا ہے. اللہ نے جذبوں کو اور تڑپ کو دیکھنا ہے. کہا تم کوشش کرو. اب گفتگو پہلے اللہ نے کی، اب انسان کی روح اب اتنی فریش ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی، بیوٹیفائی ہو گئی، وہ اس کی پرواز رب کی طرف ہوئی، وہ رب کی طرف دوڑنا چاہتی ہے. تو اب وہ رب کی متلاشی ہے، اب وہ پوچھتی ہے. تو فرمایا کہ اب روح جب طاقتور ہوگی، روح صحت مند ہوگی، میرے بارے میں پوچھے گی. تو اللہ نے خود ہی جواب دے دیا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو خود جلدی ہے، اللہ نے جواب دیا، اللہ کو انتظار ہے. اللہ نے قل بھی نہیں کہا، تمام واسطے وسیلے ہٹا دیے. فرمایا فإنی قریب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں گے تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں قریب ہوں. فإنی قریب. علامہ صاحب فرماتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. تو یہ سب واسطے، یہ وسیلے ہٹا دو. کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے. جب روح متلاشی ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا فإنی قریب، تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پوری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہوں، اور ایک ایک لفظ ڈائمنڈ ہے. اللہ کو انتظار ہے. اللہ نے ان نہیں کہا، اللہ نے کہا جب کبھی بھولا بھٹکا مسافر میرے در پہ آئے، جب بھی آئے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو قریب ہوں، میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو کہا ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی. ادعا جو ہے یہ بلانے والا، یہ کالر. ادعا کہہ کے اللہ نے اس کو خاص کر دیا کہ کوئی بلائے، کسی وقت بلائے، کسی لمحے بلائے تو وہ اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے. اللہ کو پکارنے والا ادعا الف لام لگا کر اس کو معرفہ کر دیا کہ وہ خاص ہو گیا. دعوا کہتے ہیں زندگی میں ایک بار پکارا کہ جب کبھی وہ مجھے پکارے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو دیکھیں کہ کسی مہمان کا یا کسی بچے کا ہمیں انتظار ہو تو ہم کہتے ہیں جب وہ آئے گا تو میں اس کے لیے یوں کروں گی، میں یہ اہتمام کروں گی، میں یہ والی چیز بناؤں گی. تو اللہ فرماتی ہے جب بھی وہ مجھے پکارے گا. تو علامہ صاحب نے اسی کی ٹرانسلیشن کی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکارنے والا بنا دے. فرمایا کہ نہ دعا رد ہوتی ہے نہ ضائع ہوتی ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مخص ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. الدعاء سلاح المومن ونور السماوات والارض، دعا ہی مومن کا ہتھیار اور آسمان و زمین کا نور ہے. تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یہ دعا کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، تو بہت دعائیں کرنا ہے.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ میری بات مانیں، میرے لیے مجھ سے قبولیت کی دعا کریں، کچھ تو عبادت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اعتماد کریں، ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کہا پہلے اللہ نے گفتگو کی، اس کی کنورسیشن تھی، پھر اب تمہاری ہوئی، اب تم سیدھی راہ پر ہو۔ یہاں پہ اللہ نے فائزون مفلحون نہیں کہا بلکہ یرشدون کہا۔ تو سب سے بڑا منشور، سب سے بڑا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں۔ تو فرمایا کہ ہدایت کی طلب کے لیے روزہ ہے، روزے سے تقویٰ پھوٹے گا، تقویٰ ابھرے گا، تقوی کی پونجی لے کر رات کو رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے تو دل پر قرآن پاک کا نزول ہوگا، تراویح پڑھو گے، قرآن پاک سنو گے، قرآن پاک سناؤ گے، تو یہ باران رحمت، یہ بارش جاں افزا جب برسے گی تو احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا ریوارڈ، انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور یاد رکھیے ہر کلام بولنے والے کی صفت ہوتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کلام ہمارے سامنے ہے، ہمیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، ہم مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات تمہاری بیویوں کی طرف تمہارا بے حجاب ہونا، تمہارا بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ کہا پہلے حرام تھا اب حلال ہو گیا، تو یہ احکامات کی طویل آیت ہے کہ اب تمہارے لیے حلال ہے، پہلے حلال نہیں تھا۔ تو کہا اب رات شروع ہو گئی تو اب تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہارے قصور معاف کر دیے، فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی لطف جائز حاصل کرو اور تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا، یعنی اولاد کو، یہ نکاح کی حکمت ہے، لتسکنوا الیہا، کہ سکون حاصل کرو، وَأْكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو، یعنی صبح پو پھٹنے سے، یہ استعارہ ہے، کالے دھاگے سے مراد رات ہے، من الفجر، فجر کے وقت، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو بہت خوبصورت اللہ نے میاں بیوی کا تعلق بنایا کہ دیکھو وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے، جیسے لباس تمہیں زینت دیتا ہے، بیوٹیفائی کرتا ہے، تمہیں کمفرٹ دیتا ہے، تمہارے عیب چھپاتا ہے، تمہاری پروٹیکشن کرتا ہے، تمہیں سکون دیتا ہے، انسان اور لباس جیسے لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، تو کہا ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، زینت ہے، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے، ایک دوسرے کو خوبصورتی اور سکون دینے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا تعلق ان کے ساتھ ایسے ہے جیسے لباس کا تعلق۔ اب خواہش حلال طریقے سے پورا کرنا بھی اجر ہے۔ تو پہلے روزہ بہت لمبا ہوا کرتا تھا کہ مغرب کے وقت جب افطار کرتے تھے اور جیسے ہی نیند آتی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ تو حضرت قیس کے بارے میں ہے، وہ دن بھر کھیتی باڑی کر کے واپس گھر آئے تو گھر میں کچھ نہیں تھا، بیوی کچھ لینے کے لیے گئیں تو وہ واپس آئیں تو وہ حضرت قیس سو چکے تھے، اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ بس روزے کا وقت، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے پینے کا وقت ایکسٹینڈ کر دیا، بڑھا دیا، اب تم اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو اور تم کھا پی سکتے ہو سحری تک، کہ تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کہ سحری میں برکت ہے۔
تو فرمایا کہ فالآن باشروہن، اب ان سے تم مباشرت کر سکتے ہو. اور فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب منع ہو گئی، اب تم اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب مت جاؤ. بس اللہ تعالیٰ نے ایک تمہیں سلیبس دے دیا، باؤنڈری لائن دے دی، اب اس سے تجاوز مت کرو، حدود کو عبور نہ کرو. تقوی ایک بیج ہے، قرآن پاک بارش ہے. جب قرآن پاک کی بارش انسان پہ پڑتی ہے تو وہ تقوی کا بیج گرو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگاتے ہیں. تو فرمایا کہ تقوی کا بیج جب تمہارے اندر جائے گا تو اللہ حلال کو اگائیں گے. کذالک یبین اللہ آیاتہ، ایسے ہی اللہ اپنے احکام واضح کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں. روزے کا مقصد تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا تم سے ٹیسٹ لیا. اب اگر واقعی تم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، اگر تمہاری ویکسینیشن ہو چکی، تو یاد رکھو اب کیا ہوگا، تم حلال کرو گے، تم حلال کھاؤ گے، تم حلال کی طرف دوڑو گے. فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ ایک شخص ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یقول یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. کہا ایک انسان لمبا سفر کرتا ہے، وہ غبار آلود، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا جو اس نے کھائی وہ حرام کی. تو کہاں سے اس کی بات مانی جائے، کہاں سے اس کی بات کو قبول کیا جائے. تو فرمایا کہ یاد رکھو یہ رمضان المبارک کی جو ٹریننگ تھی، یہ تمہارے اندر تقوی اللہ نے ڈیویلپ کرنا تھا. اب جب تقوی آئے گا تو ہر گناہ سے بچو گے، حرام سے بچو گے، تقوی سے حلال کی طرف رغبت ہوگی. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں مت کھاؤ غلط طریقے سے. یہ تقوی کا ٹیسٹ ہے، اب حلال کھاؤ. اصل تقوی کیا ہے، عقل حلال ہے. تو کہا غلط طریقے سے، بیہودہ طریقے سے. اور یہاں رشوت کی بات ہو رہی ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اس کو حکام کی طرف کھینچ لے جاتے ہو، یعنی رشوت دیتے ہو، اور رشوت کو تحفے کا نام دیتے ہو اس لیے کہ تمہارا کام ہو جائے. تم اس کو مت پہنچاؤ حکام کی طرف. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا جاؤ، کہ تم لوگوں کے مال ہڑپ کر جاؤ. تمہارا حق نہیں تھا، کسی اور کا حق تم نے کھایا. تو یہ تمام باطل چیزیں کیا ہیں، رشوت، سود ہے، جوا ہے، چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، مال وراثت، غلط طریقے سے تقسیم کرنا، ناجائز تجارت کرنا، ملاوٹ کرنا. تو کہا یہ سب باطل ہے. تو فرمایا اس سے رک جاؤ. بالاسم، تم گناہ کے ساتھ کھاتے ہو. تو آج کے دور کا جہاد ہے رزق حلال. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کہا تقوی نہیں ہے وہ بس وہ ویکسینیشن تمہاری نہیں ہوئی، اس نے فائدہ نہیں دیا اگر حرام کھا رہے ہو. ٹریننگ میں تم نے حلال کو چھوڑا، جائز کھانے پینے کو رمضان المبارک میں ٹریننگ کے دوران چھوڑا، اب حرام کو چھوڑ دو. تو قرآن پاک کی تھیم تقوی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی متقی بندیاں بنائے، اور قرآن پاک کا مقصد اللہ تعالیٰ ہم پہ آشکارا کر دے، عیا کر دے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جو پڑھا اس کو قبول کر لیں، اللہ اپنی بارگاہ قبولیت میں اس کو شرف دے دیں. اللہ ان لمحوں کے بدلے میں ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب کر دیں، اور دنیا آخرت کے اندھیروں، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے، بےہودگیوں سے، برائیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، حادثات سے دنیا کے اللہ ہم سب کو بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے. اللہ ہمارے پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ایک سربلند اور باعزت ملک بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.